www.darsulquran.com. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. آج کے درس کا آغاز ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو مضمون بیان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان بڑا عجلت پسند ہے، جلد باز ہے. اس کی فطرت میں جلد بازی پائی جاتی ہے. جیسا کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان کو پیدا کیا گیا جلدی سے. جلدی سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فطرت کے اندر جلد بازی پائی جاتی ہے. جبکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے غور و فکر کا، تحمل کا، بردباری کا، سوچ سمجھ کر کام کرنے کا حکم دیا ہے. ایک حدیث میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد بازی کرنا یہ شیطان کی صفت ہے اور بردباری یہ ایک مومن کی صفت ہے کہ کسی کام کو سوچ سمجھ کر کرے، ٹھہر کر کرے. آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. علماء کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایسا قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو سیکنڈ کے 1000ویں لاکھویں حصے میں بھی ساری زمینوں، سارے آسمانوں اور زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے پیدا کر سکتا تھا. تو پھر اللہ نے 6 دن کیوں لگائے؟ جب اتنی جلدی ہو سکتا تھا تو پھر یہ 6 دن کیوں؟ ہمارا حال تو یہ ہے، اگر ہم ایک مکان بناتے ہیں اور ہمارے پاس پیسے بھی ہوں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر سال میں بن سکتا ہے تو ہم 6 مہینے میں بنا دیں. اگر ہمارے بس میں ہو، اللہ نے ہمیں ایسا اختیار دیا ہوتا کہ 1 منٹ میں بنا سکتے ہو تو بنا لو، تو ہم بنا دیتے. لیکن اللہ نے ہمیں اس کا اختیار نہیں دیا. لیکن اللہ کا تو اختیار ہے. اللہ اگر چاہتا تو آسمانوں زمینوں کو پلک جھپکنے سے بھی پہلے پیدا فرما سکتا تھا. تو پھر اللہ پاک نے 6 دن کیوں لگائے؟ تو بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا کہ انسانوں کو سبق سکھانے کے لیے کہ دیکھو میں اللہ ہوں، قادر مطلق ہوں، جو چاہوں جیسے چاہوں جتنے وقت میں چاہوں کر سکتا ہوں، اور تم تو عاجز اور کمزور ہو تو تم جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ میں نے قادر مطلق ہونے کے باوجود 6 دن لگائے آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنے میں، اور تم ہر کام میں جلد بازی کرتے ہو. تو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو جلد بازی پسند نہیں ہے. پھر جلد باز بھی ایسا ہے کہ بعض اوقات اللہ سے برائی مانگتا ہے، عذاب مانگتا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے مشرکین اللہ سے عذاب مانگتے تھے. سورہ رات میں ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ
قبل الحسنہ، یہ برائی کو مانتے ہیں اچھائی سے پہلے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ عذاب کو جلدی میں مانگتے ہیں کہ جو کچھ آپ عذاب سے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں دیر نہ کریں، جلدی لے آئیں. جو کچھ عذاب لانا ہے وہ جلدی لے آئیں. اور بعض اوقات معاذ اللہ اللہ سے کہتے تھے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے، یہ اسلام حق ہے تیری طرف سے، قرآن حق ہے تیری طرف سے، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب لیا. تو ایسے ایسے چیلنج کرتے تھے معاذ اللہ، اور چیلنج بھی کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے رسول کو. تو یہی مضمون اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا. ترجمہ سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ انسانوں کے لیے برائی میں جلدی کرتا جیسا کہ وہ خیر میں جلدی کرتا ہے، جیسا کہ یہ لوگ خیر میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی. اللہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں، تو اگر اللہ برائی میں جلدی کرتا تو اب تک ان کا قصہ ختم ہو جاتا، ان کی بستیاں تباہ ہو جاتی. یہ بعض اوقات اللہ سے بد دعا مانگتے ہیں کہ اے محمد اگر تم سچ پر ہو تو ہم تباہ ہو جائیں. تو اگر اللہ پاک ان کی دعا قبول کر لیتا تو اب تک ان کا قصہ ختم ہو چکا ہوتا. لیکن چونکہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ انسان کی عذاب کی دعا، برائی کی دعا وہ جلدی قبول نہیں کرتا. کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس لیے کہ شاید میرا بندہ توبہ کر لے، شاید اس کی اولاد میں کچھ لوگ نیک پیدا ہو جائے. تو باوجود ہے کہ انسان اللہ سے عذاب مانگتا ہے، مجھے مار دے، مجھے ہلاک کر دے، ہم پر عذاب نازل کر دے، اللہ کہتا ہے کہ میں جلدی عذاب نازل نہیں کرتا، جلدی تباہی نہیں اتارتا، کیونکہ میں رحیم ہوں، کریم ہوں، تواب ہوں، عفو ہوں، غفار ہوں، غفور ہوں. شاید میرے بندے توبہ کرنے، شاید یہ نیک نہیں بنے تو ان کی اولاد میں کوئی نیک پیدا ہو جائے. جیسا کہ طائف والوں کے ساتھ ہوا. اب طائف والے انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ستایا، پتھر مار کر آپ کا جسم اطہر زخمی کر دیا، اور عذاب کا فرشتہ آیا. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں. چنانچہ اللہ پاک نے طائف والوں کو ہدایت عطا فرمائی، توبہ کی توفیق عطا فرمائی. انہوں نے شرک سے توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا. اگر حضور دعا کر دیتے یا فرشتے کو اجازت دے دیتے ان کو تباہ کرنے کی تو طائف والوں کا نام و نشان مٹ جاتا. لیکن اللہ پاک نے انہی طائف والوں میں ایمان کے خادم، ایمان کے داعی اور ایمان کے مجاہد پیدا فرما دی. تو اللہ فرماتے ہیں اسی طریقے سے بندہ جب مجھ سے شر کی دعا کرتا ہے، عذاب کی دعا کرتا ہے، تو میں دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتا.
بندہ تو دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے, لیکن میں دعا قبول کرنے میں جلدی نہیں کرتا, بلکہ انتظار میں رہتا ہوں. ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے اس کی نسل سے کوئی حافظ, کوئی قاری, کوئی دائی, کوئی مبلغ, کوئی مجاہد, کوئی دین کا سچا خادم وہ پیدا ہو جائے. اور ایسا ہوتا ہے, بعض بڑے بڑے بدکار لوگوں کی نسلوں سے اللہ پاک دین کے مجاہد, دین کے محافظ, بڑے بڑے صوفی اور عابد زاہد اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ سے شر نہیں مانگنا چاہیے, اللہ سے عذاب نہیں مانگنا چاہیے, بد دعا نہیں کرنی چاہیے. چنانچہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا, لوگوں لا تدعوا علی انفسکم, اپنے خلاف بد دعا نہ کیا کرو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں میں تباہ ہو جاؤں, میں ہلاک ہو جاؤں, ایسے جذبات میں آ جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں کہ خود اپنے لیے بد دعا کرنے لگتے ہیں. لا تدعوا علی اولادکم, فرمایا اپنی اولاد کو بھی بد دعا نہ دیا کرو. یہ بھی بعض والدین کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے, خصوصاً ماؤں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے, جذباتی ہوتی ہے, اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتی ہے, تیرا ستیہ ناش ہو جائے, تو زندہ نہ رہے, اللہ تجھے اٹھا لے, ایسی بد دعائیں کرتی ہیں مائیں. تو حضور فرماتے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو. لا تدعوا علی اموالکم, اپنے مال کو بھی بد دعا نہ دو. میرا کاروبار تباہ ہو جائے, میرا مال تباہ ہو جائے, فرمایا اس قسم کی بد دعا نہ کرو. میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے وہ اس قسم کی بد دعائیں کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں. ذرا سی بات میں کسی کے ساتھ غصے میں آ گئے, تب جذبات میں آ کر اپنے آپ کو بد دعا دینی شروع کر دی, اپنے مال کو بد دعا دینی شروع کر دی. تو حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو. فرمایا کہ لا توافقوا من اللہ ساعتا فیہا اجابہ فیستجیب لکم, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں بد دعا کرو کہ وہ قبولیت کا وقت ہو اور دعا قبول ہو جائے, تو پھر کیا بنے گا؟ تم نے بد دعا کر دی میں تباہ ہو جاؤں, اور وہ قبولیت کا وقت تھا اور واقعی تباہ ہو گئے. اولاد کو بد دعا کر دی, تم تباہ ہو جاؤ اور اولاد تباہ ہو گئی, تو کیا آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اولاد کو تباہ ہوتے دیکھ کر؟ اگر سے اولاد نافرمان ہو, دل دکھائے, لیکن پھر بھی اس کو بد دعا نہ کرے. بڑی نصیحت والی بات لکھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بعض مفسرین نے کہ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے ان کو کتنا ستایا. حضرت یوسف علیہ السلام کو گم کر دیا, جھوٹی کہانی گڑھ لی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا. والد کو کتنا پریشان کیا, لیکن والد نے بد دعا نہیں دی اور والد نے گھر سے بھی نہیں نکالا, اور بالآخر اللہ پاک نے انہی بیٹوں کو نیک بنا دیا. تو باپ تحمل سے کام لے, جلد بازی میں بد دعا نہ کرے, نہ باپ نہ ماں. تو حضور نے بد دعا سے منع فرمایا, نہ اپنے آپ کو بد دعا دو, نہ اپنی اولاد کو, نہ ہی اپنے مال کو, بلکہ صحیح بات جو ہے وہ کسی بھی مسلمان کو بد دعا نہیں دینی چاہیے, بلکہ ہو سکے تو کافر کو بھی بد دعا نہ دے. الحمدللہ الحمدللہ میرا اللہ کا خاص کرم ہے. میں سمجھتا ہوں, میرا خیال یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو بد دعا نہیں.
بعض لوگوں نے بے حد پریشان کی، حد ہی کر دی پریشان کرنے کی، بعض حق کھا گئے، پیسے دبا گئے، بعض نے ویسے ستایا، لیکن میں نے بد دعا نہیں دی۔ دل میں یہی سوچتا رہا کہ ہماری بد دعا سے اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا، یہ تباہ ہو جائے گا، ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ اگر دوزخ میں جلے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں کیا سکھ ملے گا؟ دنیا میں کیا فائدہ ملا؟ آخرت میں کیا ملے گا؟ اسی طریقے سے کافر کو ہم بد دعا دے دیں، وہ ایمان سے محروم رہ گئے، ہمیں کیا ملا؟ ہاں اگر اس کو دعا دے دے، اللہ تجھے ہدایت دے دے اور اللہ پاک نے واقعی اس کو ہدایت دے دی تو ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ہم نے دعا کی، اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، اور توفیق تو اللہ دیتے، لیکن دعا کرنے کا ثواب ہمیں مل گیا، اللہ پاک ہمیں اس سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ یوں ہی بد دعا جب کبھی اس طرح کا جوش طبیعت میں آتا ہے تو میں نے عرض کیا میں بد دعا نہیں دیتا، ایک بات یہ بھی سوچتا ہوں کہ آج ہم کسی کی زیادتی اسے معاف کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ پاک ہماری زیادتیاں، ہمارے گناہ معاف فرما دیں گے کہ تم نے میرے بندے کو معاف کیا تھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حدیث میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دکاندار وہ قیامت کے دن لایا گیا، اب اس کے پاس کوئی زیادہ اعمال ہے نہیں، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا میرے اللہ میرے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کوئی قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ بعض نیک لوگ جو ہوتے وہ ان کے پاس نیکیوں کا ڈھیر بھی ہو تو سمجھتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یا اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ ہاں اتنی نیکی ہے کہ میں ایک دکاندار تھا، جو لوگ پیسے پورے لاتے تھے ان کو تو سودا پورا دیتا تھا، جو پیسے کم لاتے تھے یا چھوٹے پیسے لیتے تھے قسم کوشی کرتا تھا ان کو بھی سودا پورا دے دیتا تھا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ یہ میرا بندہ بندوں سے قسم کوشی کرتا تھا اور ان پر رحم کرتا تھا، میں تو ارحم الراحمین ہوں، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں رحم کروں، آج میں بھی قسم کوشی کرتا ہوں، جاؤ اس کے گناہوں کو نظر انداز کر کے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ تو اس لیے کسی کو بد دعا دینے سے بچنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں کسی کو بد دعا دینی نہیں چاہیے، لیکن دوسرے کی بد دعا سے ڈرنا بھی چاہیے۔ یہ بھی بات ذہن میں بٹھا لیں، بد دعا دیں بھی نہیں لیکن بد دعا سے ڈرے کہ کسی پر ظلم کیا ہے اس کی بد دعا سے ڈرے۔ اور یہ میں واضح طور پر بتا دوں کہ مظلوم جو ہے، مظلوم اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ زبان سے بد دعا کرے تب ہی قبول ہوگی۔ اگر اس کا دل دکھا دیا اور زبان سے اگرچہ اس سے ایک لفظ بھی نہ نکلا تو بھی خطرہ ہے کہ اللہ پاک ظالم کا ستیہ ناش فرما دے، ظالم کو تباہ و برباد فرما دے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بد دعا کے لیے ضروری نہیں کہ زبان سے الفاظ نکلیں، اس کے دل سے جو نکلی ہے یہ بھی بد دعا ہے۔ اب کوئی شخص حیوان پر ظلم کرتا ہے تو حیوان تو زبان سے کچھ بول نہیں سکتا، حیوان تو بد دعا دے نہیں سکتا، لیکن جس نے حیوان پر ظلم کیا ہے اسے حیوان کی بد دعا لگ سکتی ہے۔ اس کے دل کو دکھا دیا تو اس کے دل سے جو نکلی، جس کو تڑپایا، جس کو مارا، جس کو ستایا،
اللہ تو دیکھ رہا ہے اس پر ظلم ہوا تو ظالم پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے جب وہ کسی پر ظلم کرے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ، اگر اللہ برائی میں جلدی کرتا انسانوں کے لیے جس طرح کے انسان خیر طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، ان کا قصہ ختم ہو چکا ہوتا۔ بھائی انسان جوانی میں کہتا ہے میں نے اگر ایسا کیا میں تباہ ہو جاؤں، بعض اوقات جھوٹے ہوتے ہیں اور پھر بھی کہہ دیتے ہیں میں تباہ ہو جاؤں، اللہ مجھے تباہ کر دے۔ تو اگر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی ہوتی تو اس کا تو نام و نشان مٹ چکا ہوتا، لیکن آج تک تو زندہ ہے۔ تو کیوں؟ کہ اللہ نے اس کی بد دعا کو قبول ہی نہیں کیا۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے وہ آقا کہ خیر کی دعا قبول کر لیتا ہے، اور بندہ عذاب اور شر کی دعا کرے تو وہ جلدی قبول ہی نہیں کرتا۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران سرگردان پھرتے رہتے ہیں۔ پچھلے مضمون میں ایک اور حدیث یاد آئی، وہ بھی سنا دوں۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے خود دعا کی، اللہ سے میں نے دعا کی اے اللہ ایک محبت کرنے والے کی بد دعا دوسرے محبت کرنے والے کے خلاف قبول نہ کرنا، ایک محبت کرنے والے کی دعا دوسرے محبت والے کے خلاف قبول نہ کرنا۔ اب جیسے ماں باپ اولاد سے محبت کرتے، بھائی بہن آپس میں محبت کرتے، تو حضور فرماتے میں نے اللہ سے دعا کی اے اللہ تو اس دعا کو قبول ہی نہیں کرنا۔ اللہ بھی رحیم و کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم، کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں، جلد باز ہیں، یہ اگر اپنوں کے لیے بد دعا کرے تو میرے اللہ تو ان کی بد دعا کو قبول نہ کرنا۔ فرمایا کہ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا یقین ہی رکھتے، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنی سرکشی میں پھرتے ہوئے۔ مقصد یہ کہ جو کفار اور منکرین ہیں اللہ انہیں مہلت دے دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم کے لیے اللہ ان پر ایسا عذاب نازل نہیں کرتا کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم سے دعا کرتا ہے لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے بھی، یہ بھی انسان کی عجلت ہے، جلد بازی۔ اگر کوئی تکلیف پہنچے، بیماری ہو، حادثہ ہو، فقر و فاقہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیٹے بھی ہم سے دعا کرتا ہے اور بیٹھے بھی دعا کرتا ہے اور کھڑے بھی دعا کرتا ہے، ہر حال میں دعا کرتا رہتا ہے، لمبی لمبی دعائیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمارے ایک نمازی ساتھی تھے، کسی دور کی مسجد سے آتے تھے، رہتے اسی محلے میں، اب بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، تعلق والے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ان پر ایک مصیبت آ پڑی بیچاروں پر، وہ گھریلو مسئلہ ہو گیا،
تو میں ہمیشہ ان کو دیکھتا تھا بہت لمبی نمازیں، بڑی لمبی دعائیں اللہ اکبر. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ پاک نے پھر وہ ان کا مسئلہ کچھ حل کر دیا، وہ پریشانی دور ہو گئی، اب کبھی نظر نہیں آئے گا. پہلے بڑی لمبی دعائیں، مسجد کو چھوڑتے ہی نہیں، ہر وقت نماز، فرض نماز نہیں نفلی نمازیں، اور بیٹھے ہیں خوب دعا کر رہے ہیں، خوب دعا کر رہے ہیں. اب وہ کبھی نظر ہی نہیں آتے. تو انسان کی حقیقت ہے جو سامنے نظر آتی ہے، جو اللہ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مرہ کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں کسی تکلیف کے لیے کبھی پکارا ہی نہیں تھا. ایسا لگتا ہے کہ نہ اس پر کوئی مصیبت آئی تھی، نہ اس نے دعا کی تھی. ایسا ہو جاتا ہے، اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے، اللہ پاک کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، مومن کی شان یہ ہے اللہ صحت دے تو بھی اس اللہ کو پکارتا رہے، اور بیماری ہو تو بھی اللہ کو پکارتا رہے، فقر و فاقہ ہو تو بھی اللہ کو پکارتا رہے، اللہ خوشحالی دے دے تو بھی اللہ کو پکارتا رہے، بے اولاد تھا تو بھی اللہ کو پکار رہا تھا، اور اللہ نے اولاد دے دی تو بھی اللہ سے دعائیں کر رہا ہے. اللہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. بیچ میں اپنی کبھی بات کر دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے. اب اللہ کی طرف سے ہے کہ کبھی کسی نعمت سے محروم ہو جاؤں تو اتنا پریشان نہیں ہوتا. دعا کرتا ہوں الحمدللہ، دعا کرنی چاہیے ہر مسلمان کو، ہر پریشانی کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اتنا پریشان نہیں ہوتا اور اتنی لمبی دعائیں نہیں کرتا. لیکن اللہ پاک وہ پریشانی دور کر دے، نعمت عطا کر دے، تو اکثر میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ بے اختیار پھر آنسو آتے ہیں، پھر بہت دعا کرنے کو دل چاہتا ہے، پھر اور لمبی دعا کرتا ہوں. تو بھائی مومن کی شان یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کو پکارتا رہے، وہ جس حال میں رکھے اس کو پکارتا رہے. ایسا نہیں کہ بیماری میں تو اس کو پکارتا ہے اور صحت دے دی تو اس کو بھول ہی جائے، غربت میں تو اس کو پکارتا ہے، اس نے خوشحالی اور ثروت دے دی تو اس کو بھول ہی گیا. یہ مومن کی شان نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک بیان کر رہے کافر کا حال، یہ تو کافر کا حال ہے. لیکن آج بہت سے مسلمانوں میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے. تکلیف ہو تو اللہ کو پکارتے، اور تکلیف دور ہو جائے تو پھر اللہ کو پکارتے ہی نہیں، بھول ہی جاتے، لگتا ہی نہیں کہ اس کو کوئی تکلیف آئی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ پاک نے بڑا نوازا تھا، بہت نوازا، بڑی دنیا دی، دین بھی دیا، دنیا بھی دی. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک کسی کو دین بھی دے دے، دنیا بھی دے دے. ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا، کیا ہی مزہ ہے، کیا ہی اچھا ہے کسی کے پاس دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو. اور کتنا بدقسمت ہے وہ جس کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے. دین بھی نہیں ہے اور دنیا بھی نہیں ہے. ارے بیوقوف، دنیا تو ہے ہی نہیں تیرے پاس، تو غریب ہے، کم از کم دین ہی لے لے. کتنا بد نصیب ہے، دنیا سے بھی محروم اور دین سے بھی محروم. اور بڑا خوش نصیب ہے اللہ پاک نے جس کو دین بھی دے دیا اور دنیا بھی دے دی. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ پاک نے دونوں چیزیں دی ہوئی تھی، دنیا کا مال بھی بہت دیا اور دین ایسا دیا کہ وقت کے نبی تھے، اللہ کی خوب عبادت کرتے، ہر طرح کا مال تھا، باغات بھی تھے، حیوانات بھی تھے، بچے بھی تھے، بیویاں بھی تھی، بہت کچھ، غلام خادم بھی تھے.
تو بڑی اللہ کی عبادت کرتے تھے، بہت دعائیں کرتے. تو شیطان نے کہا یہ ایوب، اے اللہ ایوب تیری بڑی عبادت کرتا ہے، میں تو تب دیکھوں اگر تو اس کو نعمتوں سے محروم کر دے، یا پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہے. یہ تو اس لیے دعا کرتا ہے کہ تو نے اس کو دیا ہوا ہے، اگر تو اس کو محروم کر دے پھر بھی تجھے یاد کرے تو پھر میں مانوں گا. اللہ نے ایسی آزمائش میں مبتلا کیا کہ جو کچھ تھا وہ سب جاتا رہا، کچھ بھی نہ رہا. باغات تباہ ہو گئے، مکانات گر گئے، اولاد فوت ہو گئی، مویشی مر گئے، کاروبار ختم ہو گیا، خود کہا جاتا ہے بیماری میں مبتلا ہو گئے. ایک بیوی وفادار تھی، وہ مستقل ساتھ لگی رہی، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ سے ہی مانگتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے میرے اللہ بس میرا دل باقی رکھنا، میری زبان باقی رکھنا، تاکہ دل سے تیرا ذکر کرتا رہوں، زبان سے تیرا شکر کرتا رہوں. تو راحت میں بھی اللہ کو نہیں بھولے اور مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں بھولے. تو بھائی باہر لے جو دیکھ رہے سارے لوگ پریشان ہو رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ان کے گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کا نام ایوب تھا. ایوب تو شدید بارش ہو رہی تھی، خطرہ ہو گیا کہ مکان گر جائے گا. تو آسمان کی طرف، اچھا لوگ اس کو ایوب کہتے تھے، جیسے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا نام بگاڑ دیتے ہیں، تو ایوب کو ایوب کہتے تھے. یہ دیہاتی نام بگاڑتے ہیں، آج کل شہری بھی بگاڑتے ہیں، تو اس کو ایوب کہتے تھے. اب بارش ہو رہی ہے سخت اور مکان گرنے کا خطرہ ہو گیا، تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ میں ایوب ہوں، ایوب نہیں ہوں. ذرا خیال رکھنا، میں ایوب ہوں، ایوب نہیں ہوں کہ کسی آزمائش کو میں برداشت کر سکوں گا. میں ذرا کمزور ہوں، میرے ساتھ ذرا کمزوری والا معاملہ کرنا. تو حضرت ایوب علیہ السلام اللہ نے بڑا نوازا اور پھر محروم کر دیا، لیکن دونوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرتے رہے. تو یہ مومن کی شان ہے بھائیو، ہر حال میں اللہ کو پکارے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو شخص خوشحالی میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو غریبی میں تنہا نہیں چھوڑتے. جو صحت میں اللہ سے مانگتا ہے، اللہ بیماری میں اس کو محروم نہیں فرماتے. اللہ سے جو جوانی میں مانگتا ہے، اللہ پاک بڑھاپے میں محروم نہیں کرتے. اور جو اللہ سے زندگی میں مانگتا ہے، اللہ پاک اس کو مرنے کے بعد محروم نہیں فرمائیں گے. تو فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا. اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، ہر حال میں پکارتا ہے. ذرا ایک نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا، بڑا عجیب نقطہ ہے. یہاں اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری عبادت کرتا ہے، دعا کرتا ہے. کیسے؟ لیٹے، بیٹھے، کھڑے. پہلے لیٹنے کا ذکر ہے، پھر بیٹھنے کا، اور آخر میں کھڑے ہونے کا ذکر. اللہ اکبر. کہ پہلے تو لیٹے لیٹے پکارتا ہے، لیٹے لیٹے اللہ کرم کر دے، اللہ تکلیف دور کر دے. اب دیکھا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، لیٹے لیٹے تو دعا قبول نہیں ہوتی، تو اب بیٹھ جاتا ہے. کہ سوچا کہ شاید بیٹھ کر تو کروں تو دعا قبول ہو جائے، اب بیٹھ کر دعا کر رہا ہے. دیکھا کہ بیٹھے بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اب کھڑے ہو کر مانگتا ہے اللہ سے. آخر میں کھڑا ہوتا ہے، پہلے نہیں کھڑا ہوتا. پہلے تو لیٹے لیٹے کوشش کرتا ہے ایسی دعا قبول ہو جائے. جیسے لوگ ہوتا ہے ڈھیلے ڈالے انداز میں، اللہ کرم کر دے، اللہ رحم فرما دے. لیکن دیکھا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اب بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے. لیکن دوسری جگہ اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ وہ مجھے کیسے پکارتے ہیں اور کیسے میرا ذکر کرتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم
وہ مجھے یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، جب تھک جائیں تو بیٹھ جاتے ہیں، جب پھر بھی تھک گئے تو لیٹ کر پکارتے ہیں۔ اب ان کی ترتیب یہ ہے، پہلے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں، پھر بیٹھے، اور آخر میں لیٹ کر کہ تھک گئے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ تھکا ہوا ہے تو اللہ لیٹے میں بھی اس کو پکار کو سنے گا، لیکن جو نافرمان ہے اول تو اللہ کو پکارتا ہی نہیں، پکارتا تو پہلے ایسے ڈھیلے ڈالے انداز میں لیٹے لیٹے کوشش کرتا ہے اللہ میری دعا قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ دیکھا مسئلہ حل نہیں ہوا، اب بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ترتیب الٹ ہے، مومن کی ترتیب وہ ہے اور نافرمان کی ترتیب یہ ہے۔ فرمایا کہ فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، ایسے ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں اس تکلیف کے لیے کبھی پکارا ہی نہیں تھا جو اس کو پہنچی تھی، بلکہ لگتا ہے تو تکلیف آئی ہی نہیں تھی، ایسا ہو جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے، ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ کبھی اس نے تو تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ واقعہ آپ کو بارہا سنایا اور بارہا آپ نے سنا، اس کا صرف حاصل خلاصہ سنا رہا ہوں۔ جو حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص اللہ نے ان کو آزمایا، غریب تھے، بیمار بھی تھے، اللہ نے بیماری بھی دور کر دی، غربت بھی دور کر دی، بڑا پیسہ دے دیا۔ اب اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ ان کو آزماؤ۔ فرشتہ آیا اور ان سے کہا تمہیں یاد ہے تم بڑے غریب تھے، اللہ نے کرم کر دیا تم پر؟ تو وہ کہتے ہیں ارے کیسی پاگلوں والی بات کر رہے ہو، ہم کہاں غریب تھے، ہمارے تو ابا کا یہ کاروبار تھا، دادا کا یہ کاروبار تھا، میں تو باپ دادا سے مالدار چلا رہا ہوں، میں نے تو کبھی غریبی دیکھی بھی نہیں ہے، پاگل ہو گئے تم، کیسی بات کر رہے ہو؟ تو بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں، یہ جو حضور نے قصہ بیان فرمایا یہ ہمارا قصہ ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، کل وہ ٹھیلا لگاتے تھے، چھاپڑی لگاتے تھے، آج اللہ نے کرم کر دیا، اللہ نے بڑا نواز دیا، لیکن بھول گئے کہ ہم نے تو کبھی غریبی دیکھی نہیں، ہمارے باپ دادا ہی بڑے رئیس تھے۔ تو فرمایا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو تکلیف پہنچی نہیں تھی، اس نے کبھی دعا کی نہیں تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طریقے سے حد سے گزرنے والوں کے لیے مزین کر دیا گیا ان کے اعمال کو، کہ جیسے انسان تکلیف میں دعا کرتا ہے، خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، اسی طریقے سے کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا، ان کے کفر کو، ان کے شرک کو، ان کی بت پرستی کو ان کے لیے مزین کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور لوگوں ہم نے تم سے پہلے کئی جماعتوں کو، کئی امتوں کو ہلاک کر دیا، کب؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ یہ خطاب ہے مکے والوں سے، مکے والوں تم دنیا میں پہلی دفعہ نہیں آئے ہو اور پہلے انسان نہیں ہو جو دنیا میں آئے ہو، تم سے پہلے کئی قومیں گزری، کئی امتیں گزری، لیکن جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یاد رکھیے انسانوں پر جو عذاب آیا ہے ظلم کی وجہ سے آیا ہے، ہمیشہ جب بھی عذاب آیا ظلم کی وجہ سے عذاب آیا۔ قوم نوح پر ظلم کی وجہ سے عذاب آیا، قوم عاد پر، قوم سمود پر ظلم کی وجہ سے عذاب آیا، مدین والوں پر ظلم کی وجہ سے عذاب آیا، قوم لوط پر ظلم کی وجہ سے عذاب آیا۔ اور ظلم کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک قسم ظلم کی ہے کفر اور شرک، اور دوسرا ہے انسانوں پر زیادتی، انسانوں کے ساتھ سختی، انسانوں پر ستم۔ یہ دو قسم کا ظلم ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے، ایک کفر و شرک اور دوسرے انسانوں کے حقوق کا دبا جانا، انہیں ستانا، انہیں تنگ کرنا، انہیں دکھ دینا۔ یہ دو قسم کے ظلم کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔
اور عذاب بھی دو قسم کا آیا عام طور پر. بعض قومیں تو ایسی تھی کہ ان پر عذاب آیا آسمان سے، پتھر برسے ہلاک کر دیا گیا، بارش برسی تباہ کر دیا گیا، یہ آسمان سے عذاب آیا. اور بعض پر عذاب یوں آیا کہ جہاں ظلم ہوا عام، اللہ نے وہاں پر ظالموں کو مسلط کر دیا. ظالموں پر اللہ نے ظالموں کو مسلط کر دیا. چھوٹے ظالموں پر بڑے ظالموں کو مسلط کر دیا گیا، یعنی ظالم حکمران آ گئے. یہ عام طور پر دو طریقے سے سزا دی جاتی رہی. بہت سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم پر تو عذاب نہیں آ رہا. یہ جو عالم اسلام پر ظالم حکمران مسلط ہے، یہ اللہ کے عذاب کی بہت بہت بڑی صورت ہے. اللہ کے عذاب ظالم حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، ظالم لیڈروں کا مسلط ہو جانا. اور کسی قوم پر اللہ کا عذاب آیا تو اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اور کسی کا نام و نشان نہیں مٹایا گیا لیکن اس کی زندگی کو تلخ کر دیا گیا. بعض قوموں کا تو نام و نشان مٹ گیا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا، مدین والوں کا نام و نشان مٹ گیا، لوط والوں کا نام و نشان مٹ گیا. یہ تو وہ لوگ تھے. اور بعض کا نام و نشان نہیں مٹا لیکن ان کی زندگی تلخ ہو گئی. ان کی زندگیوں میں پریشانیاں آ گئیں، مہنگائی آ گئی، قتل و غارت گری آ گئی، لڑائی جھگڑے آ گئے، فرقہ واریت آ گئی. یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں. وجاءتهم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات، اور ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلائل لے کر. وما كانوا ليؤمنوا، مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے. كذلك نجزي القوم المجرمين، اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم، پھر ہم تم کو خلیفہ بنائیں گے زمین میں ان کے بعد. پھر ہم نے خلیفہ بنایا تم کو زمین میں ان کے بعد. لننظر، تاکہ ہم دیکھیں کیف تعملون، تم کیسے عمل کرتے ہو. یہ بھی مکہ والوں سے خطاب ہے. اللہ فرما رہے کہ ان قریب تمہیں، اللہ فرما رہے کہ اب پہلے لوگوں کے بعد تمہیں ہم نے زمین میں خلیفہ اور جانشین بنایا. جہاں دوسرے لوگ آباد تھے ان کو تباہ کر دیا، اور ان کے بعد تمہیں ہم نے زمین میں آباد کیا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ ان قریب مسلمانوں کو زمین میں خلافت دی جائے گی. چنانچہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو زمین میں خلافت عطا فرمائی. نہ صرف مکہ میں، نہ صرف عرب میں، بلکہ اللہ نے کیسر کا ملک بھی مسلمانوں کو دے دیا، کسرا کا ملک بھی مسلمانوں کو دے دیا، فرعون کا ملک بھی اللہ نے مسلمانوں کو دے دیا، اور بہت سے شہر اور بہت سے ملک اللہ پاک نے مسلمانوں کو عطا فرما دیے. لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تمہیں خلافت دے کر آزمائے گا، دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو. یہ اللہ نے بھی فرمایا، اور خود ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تمہیں خلافت دے کر آزمائے گا کہ تم خلافت کا نظام کیسے چلاتے ہو، تم ملک کا نظام کیسے چلاتے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی سرسبز ہے، اور اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، اور اللہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. لہذا اے مسلمانوں، تم دنیا سے بچ کر رہنا اور عورتوں سے بھی بچ کر رہنا. فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو پہلا فتنہ تھا
وہ عورتوں کا فتنہ تھا. آگے فرمایا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں یا تو اس قرآن کے علاوہ دوسرا قرآن لے آؤ یا اس قرآن میں کچھ تبدیلی کر لو. یہ بھی مشرکین کا ایک مطالبہ. کبھی تو مطالبہ یہ کرتے کہ ہم پر عذاب لے آؤ، اور کبھی مطالبہ یہ کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے آئیں یا اس قرآن میں کچھ تبدیلی کریں. ایسا قرآن لائیں جس میں ہمارے بتوں کی برائی نہ ہو، جس میں قیامت کا ذکر نہ ہو، جس میں عذاب کا ذکر نہ ہو، جس میں سخت احکام نہ ہوں، جس میں حرام حلال کے مسائل نہ ہوں. ایسا قرآن لائیں تو ہم بدلنے کے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. دوسرا قرآن لے کر آئیں. جیسے مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے، آج بھی بعض مشرکوں کی یہ کوشش ہے کہ معاذ اللہ مسلمان اس قرآن کی جگہ کوئی دوسرا قرآن لے لیں تو ہم پھر مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کے لیے تیار ہیں. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک قرآن معاذ اللہ گھڑا گیا اپنی طرف سے الفرقان الحق کے نام سے. بعض مغربی لوگوں نے ایک نیا قرآن معاذ اللہ اپنی طرف سے تیار کیا، اسی قرآن میں تبدیلیاں کر کے بہت سی آیات کو نکال دیا اور ایک نیا قرآن کہتے آؤ مسلمانوں اس قرآن کو مان لو اور جو قرآن 1450 سال پہلے نازل ہوا اس کو چھوڑ دو تو پھر ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے. تو وہ مطالبہ جو مشرکین مکہ کرتے تھے، آج بعض اسلام دشمنوں کی طرف سے مطالبہ فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے آئے یا اس میں تبدیلی کر دیں. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرما دیجیے میں اپنی طرف سے تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب سے بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں تھا تو کسی دوسرے کو بھی قرآن میں معاذ اللہ تبدیلی کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ قرآن آج بھی ویسے ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور قیامت تک یہ قرآن ایسے ہی رہے گا. نہ اس میں پہلے کوئی تبدیلی کی جا سکی، نہ اب اس میں کوئی تبدیلی کی جا سکے گی. نہ مشرکین مکہ کا مطالبہ مانا گیا، نہ آج اسلام کے دشمن یہودیوں اور عیسائیوں کا کوئی مطالبہ تسلیم کیا جائے گا. قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اللہ کا عجیب کلام ہے، عجیب کلام، اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی. کوئی ایک حرف نہیں بدل سکتا. ایک حرف کی تبدیلی کر لے، ایک بچہ بھی جس نے قرآن حفظ کیا ہو وہ چیخ اٹھتا ہے قرآن میں تو یوں ہے، آپ ایسے قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں. بعض کتابوں میں ایک کاتب کے مسلمان ہونے کا واقعہ لکھتا ہے. ایک بہترین کاتب تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا،
اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اسلام قبول کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے تورات لکھی اپنے قلم سے، بڑی خوبصورت تورات لکھی، لیکن اس کی کچھ آیات کو بدل دیا، یہودیوں کو وہ تورات دی، بڑے خوش ہوئے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، ہر ایک نے تعریف کی، بڑا خوبصورت خط ہے۔ پھر میں نے انجیل کو لکھا، اس میں تبدیلی کر دی، عیسائی بڑے خوش ہوئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے قرآن لکھا اور قرآن میں چند الفاظ بدل دیے تو میں نے جن کو دیا وہ ایک دم تڑپ اٹھے، ارے یہ کیا، کیسا کلام لکھ کر لائے ہو، خط تو خوبصورت ہے لیکن یہ تو وہ کلام نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، ہم اس قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس کلام کو محفوظ رکھا، نہ صرف کتابوں میں محفوظ رکھا بلکہ اللہ پاک نے کروڑوں سینوں میں بھی اس کلام کو محفوظ کر دیا۔ تو فرمایا کہ میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بی، فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تمہیں پڑھ کر سناتا اور نہ ہی تمہیں اس سے واقف کراتا۔ تم سمجھتے ہو کہ قرآن میں نے بنا لیا، اس لیے مجھ سے مطالبے کرتے ہو کہ قرآن اور لے، قرآن میں تبدیلی کر لے؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو میں تمہیں ایک سورت بھی پڑھ کر نہیں سنا سکتا تھا اور میں تمہیں اللہ کے کلام سے واقف نہیں کرا سکتا تھا۔ آگے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اس سے پہلے میں تمہارے اندر اپنی عمر کا، زندگی کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ اکبر۔ حضور ان سے فرما رہے ہیں جو آپ سے مطالبہ کرتے تھے قرآن میں تبدیلی کرنے کا، حضور فرما رہے ہیں میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں۔ 40 سال میں نہ میں نے کسی استاد سے لکھنا پڑھنا سیکھا، نہ میں نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، اور 40 سال کے بعد اچانک میری زبان سے ایسا کلام ظاہر ہونے لگا جس کلام کی مثال نہ جن لا سکتے ہیں، نہ انسان لا سکتے ہیں، نہ عرب لا سکتے ہیں، نہ عجم لا سکتے ہیں۔ تم سوچو تو صحیح، ایک شخص جو ایک لفظ بھی لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو اور 40 سال تک اس نے کبھی ایک آیت بھی نہ پڑھی ہو، اور 40 سال بعد اچانک اس کی زبان سے ایسا کلام نکلنے لگے، کیا سوچ بھی سکتے ہو کہ یہ کلام اس نے خود گھڑا ہوگا؟ دوسرے اعتبار سے آپ یوں کہہ لیں، وہ لوگوں میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے، 40 سال تک میں نے آج تک انسانوں پر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ نہیں بولا۔ جس نے 40 سال تک انسانوں پر چھوٹے سے چھوٹا جھوٹ نہیں بولا، تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ 40 سال کے بعد معاذ اللہ وہ اللہ پر جھوٹ بولنے لگے گا؟ جس کی زبان 40 سال تک جھوٹ سے نہ آشنا رہی، وہ 40 سال کے بعد بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور جھوٹ بھی کیسا؟ انسانوں پر جھوٹ نہیں بلکہ اللہ پر جھوٹ۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو اللہ پر بولا جائے، اس کے بعد جھوٹ وہ ہے جو رسول اللہ پر بولا جائے۔ اور اللہ پر جھوٹ بولنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا کیا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لے اور نسبت کر دے اللہ کی طرف، کہتے اللہ نے یوں کہا حالانکہ خود گھڑا ہے۔ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لے اور نسبت کر دے حضور کی طرف کہ حضور نے یوں فرمایا، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے یا رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کر تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اور حضور پر جھوٹ کیا ہے؟ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر اس کی نسبت کر دینا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اسی لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ کوئی ایسی بات حضور کی طرف منسوب نہ کریں جس سے ہمیں حدیث ہونے کا یقین نہ ہو۔ ہمیں ایک بات کا پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے، ایسے لوگوں سے سنی سنائی بات ہے اور کہہ دیا حضور نے یوں فرمایا، حالانکہ وہ حضور نے نہیں فرمایا، عام لوگوں کی کوئی بات تھی اور حضور کی طرف نسبت کر دی، یہ بھی غلط۔ بعض ایسے ہیں کہ اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اگر کہ وہ بات کتنی پیاری کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج دوپہر میں ایک جگہ درس تھا تو وہاں میں نے دیکھا ایک بزرگ بڑے نیک آدمی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ اب درس کے بعد کچھ لوگ مسافر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کی داڑھی نہیں تھی، تو بزرگ ان سے کہہ رہے ہیں یہ داڑھی رکھنا فرض ہے اسلام میں، یہ قرآن میں بھی اللہ نے حکم دیا داڑھی رکھنے کا، قرآن میں بھی۔ اب قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، اب قرآن میں کہیں ہے نہیں۔ ٹھیک ہے داڑھی سنت ہے بلکہ واجب ہے، ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، لیکن قرآن میں تو اللہ پاک نے داڑھی رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ اور وہ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں ارے تم نے داڑھی مڈائی ہوئی ہے، یہ تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا داڑھی رکھنے کا۔ اب بات بالکل صحیح ہے کہ داڑھی رکھو، داڑھی رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو جو چیز قرآن میں نہیں ہے، اگر کہ وہ کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب اپنی طرف سے کوئی کہہ دے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا جو مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا میں اس کو الٹا لٹکا دوں گا، یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں۔ ابھی قرآن میں تو نہیں ہے، حالانکہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی مغرب کی نماز پڑھنی چاہیے، مغرب کی کیا 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن اس نے اپنی طرف سے کہہ دیا اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو مغرب کی نماز نہیں پڑھے گا میں اس کو الٹا لٹکا دوں گا۔ تو بھائی جو چیز اللہ نے نہیں فرمائی اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی چاہیے، جو بات حضور نے نہیں فرمائی اس کی نسبت حضور کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار چکا ہوں، میں نے آج تک کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا، 40 سال بعد یکایک یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انسانوں کے رب پر جھوٹ بولنا شروع کر دوں؟ ہم بعض اوقات اپنے بچوں کی گواہی دیتے ہیں لوگوں کو، یہ میرا بچہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ یہ 10 سال کا ہو گیا میں نے آج تک اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو 10 سال بچے نے گزارے تو باپ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے کہ میں نے 10 سال اس کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو جس پیغمبر نے 40 سال گزارے اور گندے ماحول میں گزارے اور کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور جس کے بارے میں دشمنوں نے کہا یہ صدیق ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس پیغمبر کے بارے میں کوئی کیسے گمان کر سکتا تھا کہ وہ اتنا بڑا کلام اپنی طرف سے گھڑ کر یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ آگے فرمایا کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑا ظلم وہ یہ ہے کہ کوئی جھوٹ گھڑ کر
معاذ اللہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. یا رب العالمین یا رحم الراحمین ہمارے حال پر رحم فرما، مولا کرم فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا رب اپنے دین کی خدمت کے لیے، دعوت کے لیے، اشاعت اور حفاظت کے لیے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللہ قبول فرما، اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی کتاب کی محبت عطا فرما، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما. ہمیں عطا فرما، ہماری نسلوں کو عطا فرما. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما. یا اللہ شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی رسوله وخیر خلقه سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اصل شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com